بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع الاعراب۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں اور اسماء اور افعال میں سے کچھ مبنی کچھ معرب۔ اب آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل جو کہ معرب ہے، جس کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے سے، تو وہ اس کا جو اعراب ہے وہ ضمہ، فتحہ اور سکون سے ہے، اور اگر اسم ہے تو پھر اس کا اعراب ضمہ، فتحہ، کسرہ سے ہے۔ والذی یتغیر آخرہ ان کان فعلا فتغیرہ یکون بالضمۃ والفتحۃ والسکون۔ وہ کلمات کہ جس کا آخر بدلتا ہو، اگر وہ کلمہ فعل ہے فتغیرہ یکون بالضمۃ والفتحۃ والسکون، تو اس کا جو آخری حرف کا بدلنا ہے وہ تغیر اس میں ضمے، فتحہ اور سکون کے ساتھ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ اسْمًا، اور اگر وہ اسم ہو فتغیرہ یکون بالضمۃ والفتحۃ والکسرہ، تو پھر اس کا جو تغیر ہے وہ ضمہ، فتحہ اور کسرے سے ہوگا۔ وَتَغَيُّرُ بِالضَّمَّةِ يُسَمَّى رَفْعًا، ضمہ کسی حرف کے اوپر آئے، تبدیلی اس طرح سے آئے کہ اوپر ضمہ لگ جائے، اس کو رفع کہتے ہیں۔ وَبِالْفَتْحَةِ يُسَمَّى نَصْبًا، اور فتحے کے ساتھ تغیر، تبدیلی، اس کو نصب کہتے ہیں۔ وَبِالْكَسْرَةِ يُسَمَّى جَرًّا، اور کسرے کے ساتھ تغیر اس کو جر کہتے ہیں۔ وَبِالسُّكُونِ يُسَمَّى جَزْمًا، اور سکون کے ساتھ جزم کہلایا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لِلضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالسُّكُونِ علامات الاعراب الاصلیۃ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، ان چار علامات کو علامات الاعراب الاصلیہ کہا جاتا ہے، اعراب کی اصلی علامات۔ اتضح لنا ان الكلمات التي تتغير اواخرها بتغیر التراکیب، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ وہ کلمات کے جس کا آخر بدلتا ہے تراکیب کے بدلنے سے، ہی من نوعی الفعل والاسم، وہ ان دونوں قسموں میں سے ہوتے ہیں، فعل اور اسم میں سے۔ ولا تکون من نوع الحرف، اور حرف کی قسم میں سے نہیں ہے۔ وبقي علينا ان نعرف الاحوال التي يكون فيها بها التغير، اب یہ باقی رہتا ہے کہ ہم ان احوال کو پہچان لیں کہ جس میں تغیر ہوتا ہے۔ فاعلم انها اربع، بس یہ بات جان لو کہ وہ چار احوال ہیں۔ الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والسکون، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون۔ ویسمى التغیر بالضمۃ رفعا، جو تبدیلی ضمے سے آتی ہے اس کو رفع کہتے ہیں، یعنی جس کلمے کے آخری حرف پر ضمہ آئے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، یہ کلمہ مرفوع ہے۔ وبالفتحۃ نصبا، جس کلمے کے آخر میں فتحہ آئے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، نصب ہے اس پر۔ وبالکسرۃ جرا، اور کسرے کے ساتھ تغیر، اس کو جر کہیں گے ہم کہ یہ مجرور ہے۔ وبالسکون جزما، اور سکون کے ساتھ ہم جزم کہیں گے کہ یہ کلمہ مجزوم ہے۔ فیقال ان انواع الاعراب، پس کہا یہ جاتا ہے کہ اعراب کی جو انواع ہے وہ ہے رفع و نصب و جر و جزم، رفع، نصب، جر اور جزم۔ ویقال للضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والسکون علامات الاعراب الاصلیہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون کو علامات الاعراب الاصلیہ کہا جاتا ہے کہ اعراب کی اصلی علامات ہے۔ وینبغی لنا ان نعرف ان الجر لا يدخل الافعال، یہ بات بھی مناسب ہے کہ ہم پہچان لیں کہ جر جو ہے وہ افعال کو داخل نہیں ہوتا۔ افعال جو ہوتے ہیں وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا پھر مجزوم ہوگا، مجرور نہیں ہو سکتے۔ کما ان الجزم لا يدخل الاسماء، جس طرح سے کہ جزم جو ہے وہ اسماء میں داخل نہیں ہوتا۔ اسم جو ہے یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا پھر مجرور ہوگا، اسم مجزوم نہیں ہوتا۔